الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ جس بندے کو بھی اللہ یاد کرتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کو جاری فرما دیتا ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ پڑھو گے آپ کے مشکلات حل ہوں گے۔ اس کو جتنا زیادہ پڑھو گے رزق میں اضافہ ہوگا، جتنا زیادہ پڑھو گے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہوگی، جتنا زیادہ پڑھو گے ہر قسمی مشکل دور ہوگی، ہر قسمی مشکل۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس تسبیح کو بس پڑھتا رہے، نہ نماز کے قریب جائے، نہ قرآن کے قریب جائے، نہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، نہ کوئی نیکی کا کام کرے۔ یہ بھی نہیں ہے دوستو، نیکی کے کام لازمی، یعنی جو چیزیں تم پر فرض ہیں اللہ کی طرف سے وہ آپ لازمی ادا کریں۔ جس طرح کہ نماز ہے، نماز فرض ہے، آپ نماز کو ادا کریں، اپنے وقت پر نماز کو ادا کریں، اور نماز کو بھی ایسے پڑھیں کہ کوئی دنیا کا مقصد سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، لیکن میری پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، میرا پھر بھی فلاں کام نہیں ہوتا۔ یار صبر رکھیں، صبر سے کام لیں، اور یہ آپ کا کام ہے کرتے رہنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مالی کا کام پانی لانا، اور مالک کا کام ہے جناب علی پھل پھول لونا۔ دوستو کوشش فرمائیں، نیکی کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، ہر وقت باوضو رہا کریں، درود پاک کا ورد کیا کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور صدقہ خیرات کر لیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ کوشش تو کریں ایک مرتبہ یار، کوشش تو کریں۔ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا کریم اس کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی ضائع نہیں کرتا اس کے آنسوؤں کو۔ ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں یار۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک آدمی تھا، گناہوں سے توبہ کرتا تھا، ایک مرتبہ توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، حالانکہ 70 مرتبہ اس نے گناہوں سے توبہ کی، اور 70 مرتبہ ہی توبہ ٹوٹ گئی۔ ظاہری بات ہے انسان ناقص ہے، تو گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت، توبہ ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ اس نے 70 مرتبہ توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ نا گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار اب توبہ کروں گا تو کس منہ سے کروں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو کس منہ سے کروں گا، رو رہا تھا۔ غیب سے آواز آئی، میرے پیارے بندے صرف ایک مرتبہ توبہ کر کے تو دیکھ یار، ایک مرتبہ توبہ کر کے تو دیکھ۔ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے پہلے محبت کرتا ہے، بندہ بعد میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اللہ پہلے اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب اللہ اس سے کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، پھر اس بندے کی زبان پر ایک ایسی تسبیح جاری فرما دیتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کو پسند ہے، وہ تسبیح۔ آپ کوشش فرمائیں یار، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کیا کریں، جتنا ہو سکے گڑ گڑائیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اور یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے تو یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس تسبیح کو بھی انسان جب پڑھے نا
تو پھر ایسے طریقے سے پڑھے کہ جیسے زبان سے الفاظ نکال رہا ہے ایسے ہی دل اس کے جناب علی گواہی دے رہا ان الفاظوں کی، اور دل کے اندر اپنے گناہوں کو جناب علی یاد کر کے شرمندہ ہو کر اس تسبیح کو پڑھے۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جتنا ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتا رہے، مولا کریم ہر قسمی مشکلات دور فرمائے گا اور انشاءاللہ ہر قسمی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔